السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات اللهم صل على محمد. معزز قابل قدر اور لائق احترام سامعین گرامی عزیز، آیہ وافی ہدایہ جو بطور موضوع مجلس ہدیہ سماعت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے 71ویں نشان کی آیہ مبارکہ ہے، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ماشاءاللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ 4 مجلسوں کا سلسلہ مقدر میں ہے فی الوقت، جس کی یہ پہلی نشست اور پہلی مجلس میں میں یہ 4 مجلسوں کے عنوان آپ کو پہلے سنا دوں کہ امامت کی حکمت عملی، یہ ہماری 4 مجلسوں کا موضوع ہوگا۔ بہت لوگوں کی صورتیں میری پہچانی بھی ہیں۔ جب میں اوپر آیا، وہ میں اس امام بارگاہ میں پہلی مرتبہ آیا، اور یہ میری پہلی حاضری بارگاہ ہے باب الحوائج میں قبول ہو۔ اور تھوڑی دیر آواز چونکہ بہترین سلام اور منقبتی دور حضرات نے معزز 2 عظیم شخصیتوں کے درمیان وہ فریضہ انجام دیا، جناب میر حسن میر صاحب اور جناب مختار صاحب فتح پوری، جو خوبصورت کلام آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہے تھے۔ اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان تقریر کے لیے آ گیا۔ ایک دم سے عجب سا ماحول لگ رہا ہے کہ بہتے ہوئے دریا کے روانی میں بیچ میں چٹان آ جائے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ مگر بہرحال کوشش کیا جائے گا کہ اس چٹان کو بھی اس بہاؤ سے توڑ دیا جائے۔ منظوم نذرانہ عقیدت کے بعد نثریہ ماحول پیدا کرنے کے لیے سہارے کے طور پر 2-3 شعر میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ، لیکن ایک گزارش کے ساتھ کہ آپ حضرات سب مجلس میں بیٹھ گئے، جتنی دیر آپ کہیے گا، 20 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ کا، ویسے شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا، کان میں آ کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 45 منٹ پڑھیے گا، تو 45 منٹ تک تو مقدر ہے۔ اس کو گزارش آپ سے ہے کہ بیچ بیچ میں اٹھا نہ کیجیے، اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ بالکل، ابھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، اٹھیے، دیگر ضروریات مکمل کر کے آپ آئیے۔ پھر جب یہ مجلس بالکل اب جاری ہو تو ذرا تہذیب کی ذرا وہ نہیں ہوتا۔ تو میں آنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ذہن سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں،
بہت پرانی بیان آج کا نہیں ہوگا، سلسلے پھر انشاءاللہ کل سے جاری ہوں گے، مگر یہ کہ تھوڑی دیر جتنی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا، آپ کے سننے کا انداز کیا ہوگا اور میرے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں اشعار کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حاضر خدمت ہیں، ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ کے سماعت شکیل حسن شمشی کہتا ہے کہ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ اب کیسے سننا ہے، حاضر کر رہا ہوں کہ علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ اچھا حضرات، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، یہ تو میں صرف تعارفی مصرے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی داد و تحسین جو دی جاتی ہے بہت سے لوگ دل سے دیتے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بڑی سی گردن ہل جاتی ہے، چھوٹی سی زبان نہیں ہلتی، اب اس کے لیے حاضر کر رہا ہوں، شیر کی زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، جن کو بولنے کی عادت نہیں۔ حاضر کر رہا ہوں کہ علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، یا اس کو یوں کہوں کہ علی کے عشق کو یارو چھپانا غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں، عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد بھی تو نمازیں گفتگو کرتی ہیں، سجدے بول اٹھتے ہیں، عزا خانوں میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی علم لبیک کہتے ہیں فرائرے بول اٹھتے ہیں، اور ہمیں تو دار پر مدح علی کرنے کی عادت ہے، ہمارے سر ہو نیزے پر تو نیزے بول نیزے پر خدا مند عالم آپ حضرات کو پرچم ابوالفضل عباس کے سائے میں رکھے، زندہ و پائندہ باد رہیے، بہترین سننے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کیا، مگر حق کے مجلس کے طور پر میں آپ حضرات کی خدمت میں چند لمحے جو رشادات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں، وہ امامت کی حکمت عملی، اس پر سیر حاصل گفتگو ان 4 مجلسوں میں انشاءاللہ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ماتمی مجمع محبان اہل بیت اور سب ولائے پنجتن پاک میں سرشار مومنین، امامت کی حکمت عملی ہے۔ اس لیے میں نے موضوع رکھا ہے کہ ابھی ایک ٹریڈیشن، ایک مزاج لوگوں کا ذرا تبدیل ہوا ہے، اور وہ تبدیلی کے اثرات آ جاتے ہیں، اب وہ ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں۔ بیماری تو بیماری ہوتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے، تو وہ ذرا باطل نظریہ ہماری نئی نسل کو، یوتھ کو یہ کہہ کے کنونس کر رہا ہے کہ آپ کے ائمہ نے کیا کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، توق و بند کی زندگی گزاری، قید و بند میں رہے، توق و سلاسل میں رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، فکر و فاقہ میں رہے، غریب الوطن رہے، یہاں تک کہ کسی بادشاہ نے قتل کر دیا، شہید ہو گئے، آپ رو رہے ہیں۔ یہی کہانی ہے آپ کے ائمہ کی۔ اب جب ہمارے بچے آتے ہیں مجلس میں سنتے ہیں تو جتنی باتیں وہ کہتے ہیں وہ سب ٹیلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارے امام بھوکے رہے، پیاسے رہے، توق و سلاسل میں رہے، فکر و فاقہ میں رہے، قید و بند کی زندگی گزاری۔ تو اب وہ
اس طرح سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کا ایمان ہے تو بس قید و بند کی زندگی گزاری، گوشہ نشین رہے. تو انہوں نے ایکچولی کیا کیا؟ اس کے برعکس دیکھیے ہمارے بزرگوں نے ملکوں کو فتح کیا، شہروں کو آباد کیا، علاقے کی توسیع دے دی. اصل یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ کہ آپ کے ائمہ نے کیا کیا، اس سے بحث آپ کو نہیں تھی. آپ اپنے تاریخ کے چند ہیرو کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ملکوں کو فتح کیا. کمپیریزن، تقابل، مقابلہ معصومین کا ان سے قطعی نہیں کیا جا سکتا. ہر فاتح اپنی قوم کا ہیرو ہوتا ہے. آپ کے بزرگ فاتح تھے، وہ آپ کو مبارک ہو. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ تھے، انہوں نے ملکوں کو فتح کیا، آپ کو مبارک کرے اللہ اور ان کو مبارک کرے اللہ جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا. لیکن ہمارے معصوم ائمہ سے ان کا مقابلہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ فاتح کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ان کا تقابل فاتح سے کیجئے. تاریخ میں ہے ایسے فاتح. سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، آپ اس سے مقابلہ کیجئے. جہانگیر، اکبر، بابر، نیپولین، ہٹلر، ان لوگوں سے آپ ان کا تقابل کیجئے. اس لیے کہ تاریخ میں یہ سب فاتحین ہیں، ہسٹری کے یہ سب فاتحین ہیں. حالانکہ ایکوریٹ تقابل ان سے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ لڑ کے فاتح ہوئے ہیں، بھاگ کے فاتح نہیں ہوئے. ایکوریسی اس میں نہیں ہے، مگر تاریخ کے یہ فاتح ہیں تو آپ ان سے مقابلہ کیجئے تو چلے گا. آپ اپنے بزرگوں کا مقابلہ ہمارے معصوم اماموں سے نہ کیجئے. ان کی باتیں جب ہوں گی تو ان کا مقابلہ آدم کے علم سے ہوگا، نوح کے عزم سے ہوگا، موسیٰ کی ہیبت سے ہوگا، ابراہیم کی خلت سے ہوگا، عیسیٰ کے زہد سے ہوگا، محمد کے کمال سے ہوگا، الہی شان سے ہوگا. اس لیے کہ یہاں برائیاں نہیں ہیں، آیہ تطہیر کا اظہار ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد. تو انشاءاللہ پوری طور پر بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ امامت کی ہماری حکمت عملی کیا تھی، ان کے قیدی ہونے کے اسباب کیا تھے، ان کے فکر و فاقہ کی وجہ کیا تھی، ان کے گوشہ نشینی کے. یہ سب ضروری باتیں ہیں جو کان میں پڑی رہنی چاہیے ہے. مگر آج چونکہ سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام، ان جناب کی خدمت میں کچھ جملے عرض کرنے کے لیے اسی سلسلے سے امام چہارم کی ایک حکمت آپ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے یہ سمجھ لیں کہ امام کسے کہتے ہیں. یہ اسلام میں جو شرعی قوانین ہم پر دیے گئے ہیں نا، اس میں یہ سب نام ٹکراتے ہیں. نبی، رسول، امام، خلیفہ، ولی، یہ سب ٹرم ہیں اور یہ سب اسلامی ہیں. نبی بھی، رسول بھی، ولی بھی، خلیفہ بھی، امام بھی. اس کے سب کے الگ الگ معنی ہے، الگ الگ کام ہے. خلیفہ کے نام پر گھبرائیے نہیں، خلیفہ بھی اسلامی ایک عہدہ ہے. اب کوئی پاکیزہ شاید کسی غلط ذات سے وابستہ ہو کے بدنام ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ماہیت ختم ہو جائے. اسلامی چیز ہے وہ، خلافت بھی ایک چیز ہے. نبی نبا سے بنا ہے. نبا کے معنی انفارمیشن کے، خبر کے، اطلاع کے. نبی اس کا سپرلیٹو ڈگری ہے، خبر کا لانے والا، میسج کا پہنچانے والا. امام کے معنی عربی لغت میں لیڈر کے ہیں، قائد کے ہیں، رہبر کے ہیں، پیشوا کے ہیں، قیادت کرنے والے کے ہیں، لیڈ کرنے والے کے ہیں، آگے چلنے والے کے ہیں. اسی لیے اللہ نے جب امامت کا تعارف کرایا تو کہا وَيَوْمَ نَدْعُ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب رہبری کرنا امام کی ذمہ داری ہے. بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب امام جب چنیے تو آنکھیں کھول کے چنیے، اس لیے کہ اسی امام کے ساتھ اللہ تک جانا ہے. اس اتنی سی بات ہے کہ کون امام ہمیں وہاں تک پہنچائے گا. خبر الہی کو جو لا کے بندے لگ دے وہ تو نبی کہلاتا ہے. جو بندے کو اللہ تک پہنچائے وہ امام کہلاتا ہے. میری بات آسانی سے پہنچی؟ اچھا لفظوں کو اور آسان کر دوں. جو اللہ کا انٹروڈکشن بندے سے کرائے شریعت میں وہ نبی کہلاتا ہے. جو بندوں کا انٹروڈکشن اللہ سے کرائے گا شریعت میں وہ امام کہلاتا ہے. اب یہی بکل نادان لوگ کہتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی، امامت کو لے کے آپ دھو رہے ہیں.
आखिर की बातें करो। नबी काम है खबर इलाही का लाने वाला, तो जब तक खबर का सिलसिला रहेगा अक्ल कहती है कि नबूवत का होना जरूरी है। लेकिन खबर रेसा एजेंसी ने अगर अपने प्रेस में ये कह के ताला खुद लगा दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, तो अब कोई खबरें रिलीज नहीं होंगी। तो अब नबी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अल्लाह ने खत्म नबूवत की तरह खत्म इमामत का ऐलान नहीं किया। तो अक्ल कहती है कि जब खत्म इमामत का ऐलान नहीं किया तो इमाम का होना जरूरी है। और इमाम की ड्यूटी क्या है? कारवान बशरियत को लीड करके अल्लाह के हैंड ओवर करे, अल्लाह तक पहुंचाए। तो अक्ल कहती है कि इमाम को उस वक्त तक होना चाहिए जब तक इंसानियत है। इसीलिए कुरान ने भी लफ्ज वही इस्तेमाल किया, वयौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम। हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मुसलमान को इमाम के साथ ही बुलाएंगे, शिया को इमाम के साथ ही बुलाएंगे, सुन्नी को इमाम के साथ ही बुलाएंगे, काफिर मुशरिक नहीं। लफ्ज इंसान है, यानी इमामत का ताल्लुक शियत से नहीं है, इंसानियत से। और फिर इसी में इमामत, अब ये अलग बात है कि इमाम आपने भी बनाए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये समझिए रब का बनाया हुआ और होता है, सब का बनाया हुआ और दो चार कोशिशें आपने भी की इमाम बना के, मगर फिर थक गए और चार बना के रुक गए, कोई बात नहीं है। इसलिए कि आपको पता चल गया कि ये जो चार हमने बनाए वो चारों नाचार, चारों लाचार। तो वो एक मंजिल पर आके रुक गया। इसी से पता चलता है हक होता तो जारी रहता, बातिल था इसलिए रुक गया। और जिसे इमामत हक ताला ने दी थी वो सिलसिला आज भी जारी है। चार बनाए आपने और इतने डिफरेंस और ओपिनियन हो गए कि प्रॉब्लम से आज तक उम्मत इस्लामिया निकल न पाए। अच्छा, मैं मुनाजरा खबरें पढ़ने का जाकिर नहीं हूँ, मगर बिल्कुल सामने की चीज कह रहा हूँ कि जो हमारे भाइयों के चार मुसल्ले हैं उसमें सिर्फ इबादत जो नमाज है उसमें हाथ रखने के सिलसिले से 18 इख्तिलाफ है, कहाँ रखे जाए। जो वाज़ेह सूरत थी कयाम की, अब मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता कहाँ कहाँ रखे जा सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ मिंबर के कुछ एहतराम होते हैं। तो वो वहां तक दिखाए जाते हैं, यहाँ रखें, किसी ने कहा वहां रखें, किसी ने कहा और नीचे लाएं, किसी ने कहा और ऊपर लाएं, किसी ने कहा बाएं के दाएं रखें, दाएं के ऊपर बाएं रखें, और तकरीबुल हराम से पहले कहें या क्या। इस 18 इख्तिलाफात सिर्फ हाथ बांधने के सिलसिले। जहां चार हैं इतने नाचार, किसी अमर में एक विचार नहीं। और यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ 12 हैं, शरीयत में जर्रा बराबर फर्क नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ का सिलसिला इस्मत है, मासूम है। कुरान ने साफ कहा है, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय का एहसा इमाम मुबीन में रख दिया। कुछ बच्चे हमसे सवाल करते हैं और कुछ बुढ़े आपसे सवाल करते होंगे कि आपके इमाम हक है, तो कुरान ने नाम क्यों नहीं लिया? हमको आपकी नियतों का पता था, तो अल्लाह को पता नहीं आपकी नियतों का? जहां अलकाब चुरा लिए आपने वहां नाम न छीन पाते? अल्लाह भी तो खूब मुसब्बिबुल असबाब है ना, उसने कहा तुम नाम चुरा सकते हो। भाई ये तारीख पढ़ रहा हूं,